نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں جیسا کہ آپ ذکر سن رہے ہیں کہ کفار کا اسلام کو قبول نہ کرنا، یہود و نصارہ مشرکین مکہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بہت سے لوگوں نے انکار کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اپنی امت پر بہت زیادہ مہربان ہیں، لوگوں پر بہت مہربان ہیں۔ آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کو قبول کریں، اور واقعی آپ نے 23 سال کے عرصے میں جو آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، 23 سال کے عرصے میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، 1.25 لاکھ لوگ آپ کے پیروکار تھے، متبعین تھے، ماننے والے تھے۔ صرف 23 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 سال تبلیغ کی ہے، آپ نے صرف 23 سال، نوح علیہ السلام نے 1000 سال۔ ماننے والے کتنے لوگ تھے؟ 80 افراد جو آپ کے ماننے والے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز کے بہت زیادہ حریص تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام قبول کریں، لیکن جب لوگ انکار کرتے تو دلی طور پر آپ کو تھوڑی سی مایوسی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں آپ کی اس ادا کا ذکر فرماتا ہے کہ اے محبوب، تیرے اس طرح کہنے کی قسم کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے حالات بیان کیے میرے آقا کے سامنے، انبیاء کے حالات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ واضح میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو بتا رہا ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اسلام قبول نہیں کرتے، یہ تو ان کے نزدیک بہت معمولی سی بات ہے، یہ تو انبیاء کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، یہ اتنے سرکش ہیں، اتنے نافرمان ہیں، اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آتا ہے یہ لوگ اس کو شہید کر دیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں کتنے انبیاء کو ناحق شہید کیا گیا، یہ تو ان کے نزدیک بہت معمولی بات ہے۔ جو آپ کے سامنے یہود و نصارہ ہیں، مشرکین مکہ ہے، اگر یہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے، یہ ان کا نیا طریقہ نہیں ہے، ان کے باپ دادا کے حالات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نور نبوت سے ان کے حالات دیکھ بھی رہے تھے، ہم تو صرف توجہ کرا رہے ہیں کہ پچھلوں کے حالات دیکھیے، انہوں نے انبیاء کو ناحق شہید کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، وہ لوگ انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں ناحق، انبیاء کو تو شہید کرتے ہی ہیں، ساتھ میں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگ حکم دیتے ہیں انصاف کا، یعنی کہ وہ جو لوگ تھے انبیاء کرام کے ماننے والے ہیں، جو علماء تھے، وہ اس بات سے منع کیا کرتے تھے کہ انبیاء کو ناحق قتل نہ کرو، ان کو شہید نہ کرو۔ جب وہ اتنی بات کہتے تھے تو وہ لوگ جو اس کا حکم دیا کرتے تھے، ان کے متبعین تھے، پیروی کرنے والے تھے، وہ لوگ ان کو بھی شہید کر دیا کرتے تھے۔ انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے محبوب ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی۔ یہ دنیا کے 4 دن کے مزے ہیں، پھر قبر، حشر، قیامت، دوزخ، ہمیشہ تم نے عذاب میں جلنا ہے، ان کو اس چیز کی خوشخبری دے دیں۔ دوسری، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے برباد ہو گئے ان کے عمل دنیا اور آخرت میں۔ انبیاء کو شہید کیا، ان کی پیروی نہیں کی، اطاعت نہیں کی، تو جتنے تمہارے عمل تھے، جو تم نے پہلے نیکیاں کی تھیں،
جیسے ہی تم نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کو شہید کیا، تمہارے سارے عمل دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو عالم تھے، انہوں نے اپنی قوم کو اس کام سے روکا کہ انبیاء کو شہید نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ کتنا اچھا کام کرتے تھے کہ برائی سے روکتے تھے۔ آج بھی علماء کے لیے لازم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا جہاد ہے۔ تو علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں، بھلے جان کا خطرہ ہو۔ آپ کو بھی کوئی بات دین کی پتہ ہے، حضور فرماتے ہیں پہنچا دو، بھلے تمہیں ایک ہی بات پتہ ہو۔ تو انسان جتنا علم رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے پاس نہ رکھے، دوسروں تک پہنچا دے۔ اور جو خاص طور پر علماء کا طبقہ ہے، ان کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو ان لوگوں کو پتہ تھا کہ اگر ہم اپنی قوم کو منع کریں گے تو یہ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچائیں گے، اس کے باوجود انہوں نے واعظ و نصیحت کی اپنی قوم کو کہ انبیاء کو شہید نہ کرو، لیکن قوم نے پھر بھی شہید کیا اور ان لوگوں کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا کہ انبیاء کے ساتھ ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ انبیاء کو تو وہ شہید کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو بھی شہید کرتے ہیں۔ علماء کا بڑا درجہ، بڑا مقام ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کی زبان حق کے لیے بولتی ہے، ان کا قلم جب حق لکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ علماء دین کے وارث ہوتے ہیں، نائب رسول ہوتے ہیں، چنانچہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ان کے عمل برباد ہو جائیں گے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ سب سے بڑی بے ادبی جو ہمیں یہاں سے پتہ لگتی ہے وہ نبیوں کو شہید کرنا اور ان کا کلمہ نہ پڑھنا، ان کی بے ادبی کرنا، توہین کرنا۔ یہ ایسا جرم ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب وہی لوگ پائیں گے جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا، ان کی توہین کی اور بے ادبی کی۔ یہ سخت عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے ہیں، دنیا میں وزیر اعظم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس کے پروٹوکول، اس کے قواعد اور ضوابط کہ بادشاہ نے کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے کسی سے بات کرنی ہے، کتنے بجے کھانا کھانا ہے، یہ سارے قانون جو ہیں اس کے وزیر بناتے ہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ سورہ حجرات میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ قانون بنا رہا ہے کہ اس نبی سے کس طرح بات کرنی ہے، اس نبی سے کیسے ملنا ہے۔ کوئی بھی چاہے سورہ حجرات کی ابتدائی آیات پڑھ کر دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب نبی سے بات کرو، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنی ہے تو تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے نبی کی آواز سے۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے بھلے جملہ تمہارا ادب کا ہو، اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تم نے جتنی نمازیں پڑھی، جتنے حج کیے، روزے رکھے، کچھ بھی تمہارے پلے میں نہیں رہے گا۔ صرف کتنی سی بے ادبی کہ تم بات کر رہے ہو، اگر تم نے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر لی سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ کیا ہمارے لیے یہ قانون ہے؟ ہمارے سامنے ہمارا باس ہو، ہمارے والد ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر ہماری آواز تھوڑی اونچی ہو جائے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ لیکن نبی کتنی شان رکھتا ہے کہ نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہوئی تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ نبی کی سب سے بڑی جو چیز ہے جو بندے کے عمل کو کھا جاتی ہے وہ ہے بے ادبی، وہ ہے توہین۔ اور نبی کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کی توقیر کی جائے، یہ سب سے بڑا ادب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جب نبی گھر پر ہوں
ہم تو کسی کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس کو بلا لیتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، اس کو بلا لیتے ہیں، لیکن جب نبی گھر پر آرام فرما رہے ہوں یا نبی گھر پر موجود ہوں، دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی اپنی مرضی سے باہر تشریف لائیں گے تو مل لینا، نبی اپنی مرضی سے باہر تشریف لائیں گے تو مل لینا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہیں کہ اے بھائی، ملک صاحب، فلانے صاحب، کوئی بھی الفاظ زور سے بھی پکار لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نبی کو اس طرح نہیں پکارنا۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ نے کہیں اے محمد کہہ کے نہیں پکارا، یا موسیٰ کہہ کے تو پکارا ہے، یا عیسیٰ کہہ کے تو پکارا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ہمارے حبیب کا، اللہ کے حبیب کا وہ رب ہے، اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہو کر، رب ہو کر اتنے القابات کے ساتھ پکارتا ہے، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ اللہ تعالیٰ القاب کے بغیر میرے نبی کو پکارتا نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں طریقہ ملتا ہے، جب مالک کائنات ہو کر اتنی ادب سے پکارتا ہے تو پھر امتیوں کو کتنا ادب کرنا چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ کی سب سے بڑی نیکی وہاں کا ادب ہے۔ اگر وہاں جا کر آپ ادب نہیں کرتے، زور زور سے موبائل پر باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، زور زور سے ٹھٹا لگا رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا۔ جیسا ادب اس زمانے میں تھا، آج بھی مدینہ شریف میں حضور کے وہاں پر مسجد نبوی میں ویسا ہی ادب کرنا پڑے گا، وہاں بھی چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ آپ مخلوق میں جو شان رکھتے ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ سب سے بڑی گستاخی، بے ادبی، انبیاء کو شہید کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، یہ ایسے جرم ہیں کہ بہت مشکل سے اس کی معافی ہوتی ہے۔ بلکہ شہید کر دیا انبیاء کو تو اس کی تو معافی ہوتی ہی نہیں۔ اگر نبی کی توہین کری، بے ادبی کی، اس کی معافی بھی بہت مشکل ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اس نبی کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے۔ جن لوگوں نے نبیوں کی تعظیم نہیں کی، شہید کیا، ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو دلی تسلی دے رہا ہے کہ ان لوگوں کا تو یہ طریقہ ہے، اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے، یہ تو انبیاء کو ہی شہید کر دیتے ہیں، آپ کیوں غم کرتے ہیں ان کا؟ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کی فرما برداری نہیں کی، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مددگار نہیں ہے، کسی کی کوئی مدد قیامت میں کوئی نہیں کر سکتا، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ حافظ قرآن شفاعت کریں گے، عالم کریں گے، حاجی شفاعت کریں گے، تو یہ سب لوگ جب شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت سے دوسروں کو فائدہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اندازہ کر لینا، جب امتیوں کی شفاعت سے اتنا فائدہ ہوگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو حق ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں میری شفاعت اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، آپ اپنی امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن ایمان والوں کے مددگار دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ تو سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ ہے ادب۔ جس کے پاس ادب ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان کے پاس علم تھا، اللہ سے ہم کلام بھی ہوتا تھا، لیکن ادب نہیں تھا۔ بے ادبی کی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، بے ادبی کی، اس نے اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ تو جو
ادب کرتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے، بے ادب کے پلے دنیا میں بھی ناکامی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی۔ آگے بیان جاری ہے، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔